فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء سے روبرو کی محفل میں ہم آپ تمام کا استقبال کرنے جا رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سید حسین مدنی حفظہ اللہ، صدر فتویٰ بورڈ تلنگانہ۔ شیخ، آج کل ہم لوگ دعوت میں بیٹھے ہوئے رہتے ہیں، دسترخوان بھرا ہوا ہے، اس میں ایک طرف مچھلی ہے، ایک طرف جھینگے ہیں، چکن ہے، مٹن ہے، حریص ہے، سو اینڈ سو بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر کچھ نوجوان کھانے کے دوران للچاوی نظر سے جھینگے پر نظر تو ڈالتے ہیں، لیکن پھر فتویٰ دیتے ہیں کہ بھائی یہ جھینگے کھانا صحیح نہیں ہے، حلال نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں یہ جھینگے اور مچھلی دونوں ایک ہی قسم ہیں یا الگ ہے؟ اس سلسلے میں شریعت کیا تعلیم ہمیں دیتی ہے؟ بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ شریعت سے پہلے اگر ہم لغت کے اعتبار سے دیکھیں گے بالکل، تو 4 صدی ہجری کے ایک ماہر لغت ہیں، لغوی صاحب ابن عباد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا کہ جھینگا سمک احمر یہ مچھلی ہی کی قسم ہے، لیکن لال مچھلی کہلاتی ہے، شمار کی جاتی ہے۔ بلکہ ماہرین لغت نے یہ بات بتائی کہ اہل لغت کے درمیان اختلاف ہی نہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم ہے یا نہیں، یعنی سب کے یہاں متفقہ طور پر اہل لغت کے یہاں جھینگا مچھلی ہی کی قسم ہے، مچھلی کے خاندان سے ہے۔ جو لوگ الگ بتاتے ہیں، ہمارے معاشرے میں بھی جھینگا مچھلی ایک ساتھ استعمال کیا جاتا ہے۔ جو لوگ دونوں کو الگ الگ بتاتے ہیں حکم کے اعتبار سے یا کسی اور اعتبار سے، اس کی وجہ یہ ہے کہ مچھلی کے پیر نہیں ہوتے، اس کے کچھ پیر رہتے ہیں، ٹانگیں ہوتی ہیں اس کی، اور پھر مچھلی کے انڈے پیٹ میں ہوتے ہیں اور اس کا معاملہ کچھ الگ ہے۔ مچھلی پانی سے باہر زیادہ دیر زندہ نہیں رہتی، مچھلی کے مقابلے میں یہ پانی کے باہر زیادہ رہ سکتا ہے۔ ایسی کچھ وجوہات کے پیش نظر مچھلی سے اس کو بالکل الگ تصور کرتے ہیں کچھ، لیکن عربی لغت کے اعتبار سے متقدمین اور ماہرین نے یہ بات بتائی کہ یہ مچھلی ہی کی ایک قسم ہے، اس سے الگ نہیں۔ اب ذرا قرآن حدیث کی روشنی میں اس کو کھانا صحیح ہے نہیں ہے، کیا فرماتے ہیں؟ چونکہ یہ دریائی اور سمندری جانور ہے، اس تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عام فرمان ہمیں ملتا ہے، سورہ مائدہ آیت نمبر 96، احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ۔ صید البحر وطعامہ، 2 طرح کے جانور ہیں یہاں، سمندر سے، دریا سے برآمد ہونے والے۔ جو زندہ نکلتے ہوں ان کو صید البحر کہا گیا، اور جو مردہ حاصل ہوتے ہوں انہیں وطعامہ سے تعبیر کیا گیا۔ دونوں طرح کے جانوروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حلال کیا، اور یہ اصل دریائی اور سمندری جانور ہے، اس اعتبار سے یہ حلال ہے۔ صحابہ کرام میں یہ فہم ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور ابو ایوب رضی اللہ عنہ، ابن عباس رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور زید بن ثابت، بہت سارے صحابہ کرام نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بات بتائی، جس کے عموم میں جھینگا بھی داخل ہو جاتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ علماء کے فتوے وغیرہ؟ قرآن کے ساتھ ساتھ ہمیں فتووں سے پہلے ایک روایت پر بھی اگر ہم نظر ڈال لیں جو عام قاعدے کے طور پر ہمیں ملے گی، جامع الترمذی میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیح درجے کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندری جانوروں کے بارے میں بتایا کہ الحل میتتہ، الحل میتتہ، تو گویا یہ سمندری جانور ہے، وہ مر بھی جائے تب بھی حلال ہے۔ اور اس ضمن میں ایک حنفی عالم دین ہے امام طیبی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اس کی بڑی نفیس اور عمدہ شرح کی ہے۔ اب رہی بات علماء کرام کے فتاوے اگر ہم دیکھیں تو اکثر لوگوں کے یہاں چاروں مسلک برحق ہیں، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات بتائی کہ جو بھی جانور پانی میں زندہ رہتا ہو وہ حلال ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو علماء کرام جن کے یہاں کچھ شخصیتیں بہت مشہور ہیں، حکیم الامت کہلاتی ہیں، یا احمد رضا خان
بریلی کہلاتے ہیں یا جو مکاتب فکر بڑے مشہور ہیں دیوبند ہیں اور اس طرح سے دیگر مکاتب فکر ہیں، ان سے جب سوال کیا گیا جھینگے کے بارے میں تو اس کی گنجائش نکالی ہے، یعنی بالکل حرام نہیں کہا، بالکل مکروہ نہیں کہا، بلکہ لغت کی وسعت کو بھی انہوں نے بیان کیا، ماہرین لغت کی تحقیق بھی انہوں نے پیش کی اور ان سب نے اس کی گنجائش نکالی۔ اس دور کے ایک بڑے جلیل القدر عالم دین ہیں شیخ محمد شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کھلے طور پر فتویٰ دیا کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں، جھینگے کے استعمال کے حلال ہونے کے سلسلے میں کوئی حرج کی بات نہیں، کوئی حرج بارک اللہ فیکم۔ ناظرین دیکھ رہے ہیں آپ، وہ نوجوان جو جھینگے کو دیکھ کر کھانا چاہتے تھے لیکن رک جا رہے تھے، آپ کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ جھینگا کھانا حلال ہے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم تمام کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو، حلال نعمتوں کو استعمال کرنے کی توفیق فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔